حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدین کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی؟ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک نے کتنی بار، کتنی صورتوں میں اور کتنے مقامات پر کن کن ناموں کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ سورہ صف آیت نمبر 6 کا ترجمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 46۔ ابن حریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 30 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ابن کثیر۔ قرآن مجید کی 13 صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، اور 11 جگہوں پر مسیح، اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرق کی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اور جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان۔
بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ صراط کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذبح شروع ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی، جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک، پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرساں تھا کہ وہ لوگ ان کو بدکار سمجھیں گے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات چیت کرنے لگے تو اس کے بعد وہ کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکمن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان پر حکمت اور دانائی دی۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کے اور مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے، یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بہت زیادہ رد و بدل کر دیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ان کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ وحدانیت کی طرف نہ آئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے باحثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک ایکسس ویو کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔